ہیں ایک انیشیل لانچ میٹنگ سے ہم پلاننگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. انیشیل لانچ میٹنگ میں ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں جس میں ٹاپ مینجمنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ٹاپ مینجمنٹ اس میں آ جاتی ہے تو وہ یہی شو کرتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ٹاپ مینجمنٹ کی پوری سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے. اس کے علاوہ اس میں جو بھی پروجیکٹ کی ٹیم ہوتی ہے, مینیجر ہوتا ہے, وہ سارے لوگ انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. اور اس لانچ میٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پروجیکٹ کے جو بھی اسکوپ ہے اس کو پراپرلی ڈیفائن کر لیں, اس پہ سارے ایگری ہو جائیں, کوئی کنفیوژن نہ باقی رہے. اور اگر پروجیکٹ جو ہے وہ کسی آؤٹ سائڈ کلائنٹ کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس میں آؤٹ سائڈ کلائنٹ کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے, اور ان کی ٹیم کے یا ان کی آرگنائزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ڈسکشن کی جاتی ہے کہ یہی اسکوپ ہے پروجیکٹ کا, یہی سارے آبجیکٹیوز اینڈ گولز ہیں جو آپ لوگ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا اس پروجیکٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب سارے ایگری ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک فائنل ڈاکومنٹ پریپیئر کر کے اس پہ سگنیچرز کروا لیے جاتے ہیں, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو کچھ اور ڈیمانڈ کیا تھا اور آپ نے کچھ اور بنایا ہے. تو اس پلاننگ کے پرپز کے لیے ڈفرینٹ ٹولز یا ڈفرینٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پریپیئر کیے جاتے ہیں, جس میں سے یہ 4 ڈاکومنٹس جو ہیں یہ موسٹ کامن ہیں. اسٹیٹمنٹ آف ورک, دی پروجیکٹ اسپیسیفکیشنز, دی مائلسٹون اسکیجول اینڈ دی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. اب یہ جو فرسٹ 3 ہیں, دا اسٹیٹمنٹ آف ورک, پروجیکٹ اسپیسیفکیشنز اینڈ مائلسٹون اسکیجول, یہ ہماری اس بک میں ایکسپلین تو کیے گئے ہیں لیکن ایسا جس کے لیے ٹرمینالوجی یوز نہیں کی گئی. اب اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ہے یہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں بڑا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ساری ریٹن یا نریٹو ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ ہم اس پروجیکٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہماری والی بک میں جو بک ہم فالو کر رہے تھے اس میں یہ ٹرمینالوجی مسنگ تھی, تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایک سیپریٹ سے اس کے لیے سلائڈز بنا دی. تو سب سے پہلے ہم اسٹیٹمنٹ آف ورک کو ہی دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف ورک کیا ہے. اسٹیٹمنٹ آف ورک از بیسیکلی دی نریٹو ڈسکرپشن آف دا ورک ریکوائرڈ فار دا پروجیکٹ, کہ جب لانچ میٹنگ میں یا کسی بھی اور میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ پروجیکٹ ہے, یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں, یہ اس کے گولز ہیں, اتنے ٹائم اور اتنے بجٹ میں اس کو کمپلیٹ ہونا ہے, تو ان ساری چیزوں کو ایک ڈاکیومنٹ فارم میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس ڈاکیومنٹ کو ہم اسٹیٹمنٹ آف ورک کہتے ہیں. اس ڈاکیومنٹ کا نام اسٹیٹمنٹ آف ورک ہے. اگر انٹرنل پروجیکٹس ہیں تو اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ہے یہ پریپیئر کرتا ہے پروجیکٹ آفس, جو بھی جو گروپ یا جو ٹیم یا جو آفس اس پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہا ہے وہ لوگ پریپیئر کر لیں گے. اور اگر ایکسٹرنل کسی کلائنٹ کے لیے ہم وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کی پریپریشن میں جو کلائنٹ ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, اور جو ہمارے آفس کی پروجیکٹ ٹیم ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. بیسیکلی دونوں مل کے پہلے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگری ہوتے ہیں اور اس کا پھر ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کرتے ہیں جس کو ہم اسٹیٹمنٹ آف ورک کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف ورک میں کچھ اس کو بناتے ہوئے یا اس کو پریپیئر کرتے ہوئے یا اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے یا جن کا آنسر دینا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تو پرپز آف دا پروجیکٹ, کہ ہم یہ پروجیکٹ کر کیوں رہے ہیں, ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہے, یہ پروجیکٹ ہماری آرگنائزیشن کے لیے کیوں ضروری ہے, اس سے ہمارے کون سے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اور کون سے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہم اچیو کریں گے. یہ پرپز میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہوتا ہے. دین ایکسکلوژنز مینس کیا کون سا ایسا کام ہے جو اس پروجیکٹ میں انکلوڈیڈ نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, ہم نے اس کو پہلے پڑھا بھی تھا کہ اسکوپ بیسیکلی ہم پروجیکٹ کا ڈیفائن کرتے ہیں. اسکوپ یہ بتاتا ہے کہ ہم کون سے کام اس پروجیکٹ میں کریں گے, کون سے آبجیکٹیوز اچیو کریں گے اور کون سے نہیں کریں گے. اسکوپ مینس ایک سرکل ڈرا کر لینا کہ اس سرکل کے اندر کے کام ہم اس پروجیکٹ میں کریں گے, اس سرکل کے باہر والے کام ہم انکلوڈ نہیں کریں گے. دیز آر کالڈ ایکسکلوژنز, اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ آف ورک میں مینشن کیا جاتا ہے سم ٹائمز, تاکہ جو کلائنٹ ہے یا جس کے لیے ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس کو مائنڈ میں بڑی اچھی طرح کلیئر ہو کہ اس پروجیکٹ سے ہمیں صرف اتنا ہی کام ملے گا یا یہ والے آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے اور یہ والے نہیں ہوں گے. اگر ہم یہ اسکوپ یا ان ٹرم, اس کو دوسرے الفاظ میں ہم پرپز یا ایکسکلوژنز بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کریں گے تو پھر کانفلکٹ آ جاتا ہے بٹوین پروجیکٹ کی ٹیم اینڈ جو بھی کلائنٹ ہے جس کے لیے پروجیکٹ بنایا جاتا ہے. اور کیوں کانفلکٹ آ جاتا ہے,
کانفلکٹ اس لیے آ جاتا ہے کہ جب ہم پروجیکٹ ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر کلائنٹ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، یا اس میں یہ کام بھی ہونا چاہیے تھا، یہ کام بھی ہونا چاہیے تھا. تو ان کانفلکٹس کو ریموو کرنے کے لیے ہم ایک پراپر فارمل اسٹیٹمنٹ آف ورک بناتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ کوانٹیٹیز، اگر آپ نے کوئی مٹیریلز اس میں یوز کرنے ہیں یا کوئی اور ایسی چیزیں یوز کرنی ہیں تو کتنی کتنی کوانٹٹی میں کرنی ہے، اسکیجول کیا ہوگا، کام کب سٹارٹ ہوگا، کام کب کمپلیٹ ہوگا، ڈیلیوریبلز ہم نے کس کس اسٹیپ پہ آپ کو کچھ دینا ہے. اس کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں نا اپنے مائنڈ میں، انٹرپرینیورل پروجیکٹ کو رکھ لیں اپنے، تو اس میں جو ابھی آپ لوگوں نے ایک رپورٹ، سب سے پہلے آپ نے ہمیں ایک بزنس پلان بنا کے دیا تھا، وہ اس کا ڈیلیوریبل 1 تھا. اب آپ لوگوں نے رپورٹ بنا کے دی ہے تو وہ ڈیلیوریبل 2 ہے. پھر آپ لوگ اگر پوسٹر ڈیزائن کر کے وہ پوسٹر سبمٹ کراتے ہیں تو وہ ڈیلیوریبل 3 ہے. ڈیلیوریبل مینس کچھ بیچ میں اسٹیپس آتے ہیں جس میں ہم کلائنٹ کو یا جس کے لیے ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کو کوئی آؤٹ کم سبمٹ کراتے ہیں تو وہ ڈیلیوریبل ہے. پھر اس کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا، اب ایکسیپٹنس کرائٹیریا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے آپ لوگوں کو پہلے گائیڈ لائنس دے دی کہ اگر آپ کی رپورٹ کا فارمیٹ یہ ہوگا تو ہم پروجیکٹ رپورٹ ایکسیپٹ کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. تو یہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفک گائیڈ لائنس ہیں، یہ ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہے، اگر آپ لوگ اس کے اکارڈنگ کام نہیں کریں گے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یا پروجیکٹ میں یہ کمیاں ہوں گی تو ہم اس کو ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور رسپانسبلٹی میں وہ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ، آرگنائزیشن یا ٹیم ممبرز مینشن کیے جاتے ہیں کہ یہ کام یا یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے کون کون سے پرسنز رسپانسبل ہیں. تو اگین امپورٹنٹ کانسیپٹ یا امپورٹنٹ جو پوائنٹ مائنڈ میں رکھنے والا ہے وہ یہ نام ہے اسٹیٹمنٹ آف ورک. اسٹیٹمنٹ آف ورک بیسیکلی ایک فارمل ریٹن ڈاکیومنٹ ہے جس میں یہ مینشنڈ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں ہم کیا کرنے والے ہیں اور کیا نہیں کرنے والے. یہ ہم نے پہلے بات کر لی کہ اگر اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ہے وہ پریپیئر کی جا رہی ہے فار انٹرنل یوزرز اور ایکسٹرنل یوزرز تو وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، اور ان کو پریپیئر کون کرے گا. اگر تو پروجیکٹ انٹرنلی ہو رہا ہے، آرگنائزیشن کے لیے ہی ہو رہا ہے تو اس کو پریپیئر پروجیکٹ آفس کر لے گا. اور اگر ایکسٹرنل کلائنٹ ہے یا پروجیکٹ ہم ایکسٹرنل لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ کلائنٹ بھی اس کے ساتھ انوالو ہوگا، اور جو بھی کانٹریکٹ کرنے والی کمپنی ہے وہ بھی انوالو ہوگی. تو سارے لوگ مل کے پھر یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک لکھیں گے. اور اس کے یہ لکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اسٹیٹمنٹ آف ورک. اس کے لیے ٹائم چاہیے اور ٹریننگ چاہیے، ادروائز اس میں بہت سارے بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بلنڈرز میں آپ لوگوں کی اس بک میں ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ سپوز ایک کمپنی نے پروجیکٹ دیا کسی کیمیکل انڈسٹری کو، اور اس میں کہا کہ جو بھی آپ کیمیکل ڈیزائن کریں گے اس کو 15 ٹائمز آپ نے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پروڈکٹ سکسیزفل ہے یا نہیں ہے. تو جو کمپنی یہ پروجیکٹ کر رہی تھی انہوں نے اس کے لیے 15 ٹائمز السلام علیکم کی میم. ٹیسٹنگ کی. جی وعلیکم میم السلام. وہ عائشہ کو جوائن کر لے، وہ کہہ رہی ہے جوائن نہیں ہو رہا. اوکے. تو میں بات یہ کر رہی تھی، ہاں ایگزامپل دے رہی تھی آپ کو، اس کی انویٹیشن نہیں آئی ابھی. میم اس کو پھر کہتی ہوں. تو میں ایگزامپل یہ دے رہی تھی کہ کیمیکل کی جو کمپنی تھی اس نے جس کو پروجیکٹ دیا تھا اس کو ساتھ ہی ریکوائرمنٹ دی تھی، یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک میں مینشن کیا تھا کہ جو بھی آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں جب یہ پروڈکٹ بن جائے گی تو اس کی 15 ٹائمز آپ ٹیسٹنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ جو ہے وہ شو کریں گے. لیکن جب اس کمپنی نے جو یہ پروجیکٹ کر رہی تھی اس نے اس کی ٹیسٹنگ کی اس پروڈکٹ کی 15 ٹائمز اور اس کے ریزلٹس جو ہیں کلائنٹ کو شو کیے، تو کلائنٹ نے کہا کہ یہ ریزلٹس انکنکلوسیو ہیں، یہ ہمیں کوئی پراپر یس اور نو شو نہیں کروا رہے، آپ پلیز ایک 15 ٹائمز دوبارہ یہ ٹیسٹ رن کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں آلدو کہ سننے میں بڑی کامن سی لگتی ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف ورک میں یہ باتیں ساری مینشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن یہ سب بہت کرٹیکل پوائنٹ ہیں. ایک ایک ورڈ چینج ہونے کی وجہ سے کاسٹ بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے، اور اسٹیٹمنٹ آف ورک لکھنے کے لیے ایکسپرٹس کو بٹھانا چاہیے جو کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے نیگوشیٹ کر کے لکھیں. کوئی ذرا سا مس انٹرپریٹڈ
ورڈ جو ہے وہ اچھا خاصے ہیوی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی کمپنی پہ ڈال سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک اور ایسی ایگزامپل دی جا سکتی ہے کہ ایک کمپنی سپوز شپس بنواتی ہے یا آبدوز بنواتی ہے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کمپنی سے کہ آپ نے جو بھی ہمیں انسٹرومنٹ بنا کے دینا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ان ڈیپ واٹرز. تو جو مینوفیکچرنگ کمپنی تھی یا جس کمپنی کے پاس پروجیکٹس تھا اس نے ڈیپ واٹرز مینز ایک ڈیپ پول تالاب گہرا سا تالاب بنا کے اس میں ٹیسٹ کر کے اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر دی, جو کہ کمپنی نے ریجیکٹ کر دی بیکاز ان کا جو کلائنٹ تھا اس کا ڈیپ واٹر سے مراد سمندر تھا کہ سی کے پانی میں آپ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے. لیکن جو کمپنی پروجیکٹ کر رہی تھی اس نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا, جس کی وجہ سے اس نے ڈیپ واٹر مینس ڈیپ پول لے لیا اور اس میں ان کی ٹیسٹنگ ہوگی. تو ان کو ڈبل ٹیسٹنگ کرنی پڑی, ان کی کاسٹ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز یا ملین ڈالرز جو ہے وہ انکریز ہوگی اونلی ڈیو ٹو مس انٹرپریٹیشن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف ورک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور کس طرح سے لکھا ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس پہ بڑا فوکس ہونا چاہیے. پھر آتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں انکلوڈیڈ ہونی چاہیے. تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ اس میں اسکوپ آف دا ورک مینشن ہونا چاہیے. اسکوپ مینس ہم اس پروجیکٹ میں کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے, اس کے آبجیکٹیوز اور بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیوں کیا, کلائنٹ کیا کام کرے گا اور کمپنی کیا کام کرے گی, کس طرح کی پرفارمنس کی ریکوائرمنٹس ہیں اور بھی اس طرح کی ساری چیزیں ہم نے ان کے ساتھ. اچھا ڈیٹا آئٹمس ڈاکومنٹیشن کو کہتے ہیں. ڈاکومنٹیشن مینس ڈیٹا آئٹمس. یہ ڈیٹا آئٹمس کا ورڈ آپ کو بہت جگہ نظر آئے گا, تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ڈیٹا آئٹمس مینس ڈاکومنٹیشن. جتنی بھی ڈاکومنٹیشن پروجیکٹ کی ایکچوئل پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے ان کو ہم ڈیٹا آئٹمس کہتے ہیں. اور کچھ اور اس طرح کی اسکیجولز بھی اس میں انکلوڈیڈ ہونے چاہیے اسٹیٹمنٹ آف ورک میں, اور کچھ اور اٹیچمنٹس اور اپینڈسز بھی ہونی چاہیے. پھر یہ مس انٹرپریٹیشن یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ ایک ایک ورڈ جو ہے جو اسٹیٹمنٹ آف ورڈ میں لکھا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جیسے سپوز اگر آپ میں کہہ دوں کہ جو ہمارا انٹرپرینیورل پروجیکٹ تھا اس کی جو اسٹیٹمنٹ آف ورک ہمیں دی گئی یا گائیڈ لائنس دی گئی اس میں لکھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ 50 پیجز. ایٹ لیسٹ 50 پیجز مینز آپ کی جو رپورٹ ہے وہ ابو 50 پیجز ہونی چاہیے. بلو 60 پیجز ہوگی تو جو بھی کلائنٹ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ یہ آپ جو بھی ہمارا ایکسیپٹنس کرائیٹیریا تھا آپ نے اس میں یہ اس کے اکارڈنگ نہیں ہے یا ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہوئی تو اس وجہ سے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایک کامن سینس جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ آف ورک آپ کمپنی پروجیکٹ کرنے والی کمپنی اور کلائنٹ نے مل کے رکھی ہے لکھی ہے اس کو ایک تھرڈ پارٹی سے ریویو کروا لیں, اس سے ریڈ کروا لیں کہ اس کو ریڈ کر کے کیا اس کو بھی سیم وہی باتیں سمجھ آتی ہیں جو تھرڈ پارٹ جو ہماری پروجیکٹ کی ٹیم کو اور ہمارے کلائنٹ کو سمجھ آئی ہوئی ہیں. اگر ان کو کہیں کسی ورڈ میں ایمبیگوٹی لگتی ہے تھرڈ پارٹی کو اور اس کو وہ ایکسپلینیشن مانگنی پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اسٹیٹمنٹ آف ورک میں ایمبیگوٹی ہے, آپ کو اس کو مزید کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کلیریفائی نہیں کریں گے تو اینڈ پہ یہ کانفلکٹ آئے گا اس کی وجہ سے. اور اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آف ورک میں مس انٹرپریٹیشن ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا, کانٹریکٹر کو ہوگا یا کسٹمر کو ہوگا. کانٹریکٹر مینز وہ بندہ جو پروجیکٹ کر رہا ہے جس کو اپنے پروجیکٹ کرنے کا کانٹریکٹ دیا ہوا ہے وہ کانٹریکٹر ہے, اس کا فائدہ کانٹریکٹر کو ہوگا یا کسٹمر کو ہوگا. تو یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ہے وہ اس میں مس انٹرپریٹیشن ہے تو پھر سب سے پہلے تو یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مس انٹرپریٹیشن کس کی وجہ سے ہے. کیا کلائنٹ نے صحیح نہیں بتایا, کیا کمپنی نے صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کیا, اور موسٹلی جو کانٹریکٹر ہے جو کمپنی ہے اس کو بیئر کرنے پڑتے ہیں لاسز. جو کسٹمر ہے وہ تو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے تو یہ چیز کہی تھی اور میرا کہنے کا یہی مطلب تھا اور مجھے یہی چاہیے. تو موسٹلی کمپنی کو یا کانٹریکٹر کو یہ لاس جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ڈیپ سی والے کیس میں, ڈیپ واٹر والے کیس میں, کہ انہوں نے ڈیپ واٹر کا ورڈ یوز کیا تو کمپنی نے سمجھا کہ کوئی بھی ڈیپ واٹر, اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیپ پول بنا کے اور اس میں اپنی پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کر لی. لیکن جب
کلائنٹ تھا اس نے کہا میرا تو مطلب ڈیپ واٹر سے مراد سی تھا کہ آپ سمندر میں لے جا کے اس کی ٹیسٹنگ کریں گے، تو اس وجہ سے میں تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا جب تک آپ اس کی ٹیسٹنگ سمندر میں لے جا کے نہیں کرتے. تو پھر ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ کمپنی نے برداشت کیا. تو اگر کوئی مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے تو وہ کسٹمر کے فیور میں ہے اور کنٹریکٹر کو جو ہے اس کا لاس بیئر کرنا پڑتا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ ٹرم ہے وہ ہے پروجیکٹ اسپیسیفکیشنس کی. ہم نے یہاں سے بات اسٹارٹ کی تھی کہ کون کون سی امپورٹنٹ ڈاکومنٹیشن یا ٹولز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے اسٹیٹمنٹ آف ورک پہ بات کی ہے. اسٹیٹمنٹ آف ورک پہ ہم نے کہا کہ یہ ریٹن ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے کہ اس پروجیکٹ میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. نیکسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پروجیکٹ اسپیسیفکیشنس کا. پروجیکٹ اسپیسیفکیشنس جو ہیں اس میں ہم کوئی اور بہت ڈیٹیلڈ اگر چیزیں ہم نے اسپیسیفائی کرنی ہیں تو وہ اس میں کی جاتی ہیں. کہ فار ایگزامپل یہ پورا پروجیکٹ ہے، اس کے یہ گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، وہ سارا کچھ تو ہم اسٹیٹمنٹ آف ورک میں لکھ دیتے ہیں. اسپیسیفکیشنز میں اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے اتنا ہی مٹیریل یوز کرنا ہے، اس میں آپ نے اتنے ہی لیبر یوز کرنی ہے، اس کام کو آپ نے اتنی ہی ڈیوریشن میں کرنا ہے. یہ جو بھی اور کوئی اسپیسیفکیشنز ہیں جن کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں اسپیسیفکیشنز میں ڈالی جاتی ہیں. اور اسپیسیفکیشنز کی جو لسٹ ہے اس کو سیپریٹلی بنایا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اور لیکن یہ ہوتی اسٹیٹمنٹ آف ورک کا پارٹ ہی ہے. اسٹیٹمنٹ آف ورک کا ایک حصہ کہہ لیں پروجیکٹ اسپیسیفکیشنز ہیں، جس میں اگر کمپنی یا کلائنٹ کی کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں تو ان کو مینشن کیا جاتا ہے. یہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ان ٹرمز آف مین آور ہو سکتی ہیں، ایکوپمنٹ ہو سکتی ہیں کہ یہ اسپیسیفک ایکوپمنٹ آپ نے یوز کرنا ہے اور اتنا مٹیریل یوز کرنا ہے. اگر آپ ان اسپیسیفکیشنز میں کوئی اسمال چینج بھی لاتے ہیں تو اس سے کمپنی کو کانٹریکٹر کو بہت بڑی کاسٹ بیئر کرنی پڑ سکتی ہے. تو اسٹیٹمنٹ آف ورک ایک اوور آل بڑا ڈاکیومنٹ ہے اور اس کا ایک حصہ پروجیکٹ اسپیسیفکیشنز ہے. پروجیکٹ اسپیسیفکیشنز میں ہم اسپیسیفک چیزیں مینشن کرتے ہیں اگر کوئی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو، کہ اس پہ اتنے لوگ ہی کام کریں گے. جیسے آپ لوگ کی انٹرپرینیورل پروجیکٹ کو ہی لے لیں تو اس میں پروجیکٹ اسپیسیفکیشن تھی کہ اٹ از اے گروپ پروجیکٹ اینڈ گروپ سائز شوڈ بی بٹوین 3 to 4 اسٹوڈنٹس. تو یہ اسپیسیفکیشن ہے ان ٹرمز آف مین آور. یا اور اس کے لیے آپ نے کس طرح کا میتھڈ یوز کرنا ہے، اگر کوئی اسپیسیفک مٹیریلز یوز ہونے ہیں تو وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں پروجیکٹ اسپیسیفکیشن میں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزنز وہی ہیں کہ کسٹمر کو سرپرائز نہ ملے کہ میں نے تو کچھ اور سوچ کے بیٹھا تھا اور یہ بنا کچھ اور. جیسے سپوز کسی نے اپنے گھر میں سیڑھیاں بنوانی ہیں تو وہ کانٹریکٹر کو بتائے گا کہ بھئی میں نے سیڑھیاں جو ہیں وہ سیمنٹ کی بنوانی ہے یا لوہے کی بنوانی ہے. اگر وہ نہیں بتائے گا کہ اس کے لیے کون سا مٹیریل یوز کیا جائے تو کانٹریکٹر کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے جس مرضی چیز کی بنا دے تو وہ کسٹمر کے لیے تو سرپرائز ہی ہوگا ایٹ دا اینڈ کہ میں نے تو سوچا کچھ اور تھا اور یہ مینشن کچھ اور ہو گیا، بنا اس نے کچھ اور دیا ہے. اور پروجیکٹ اسپیسیفکیشنز کو مینشن کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ پرائسنگ میں آسانی ہو کہ ہم نے تو یہ کام سوچ کے تمہیں یہ پروجیکٹ دیا تھا اور سیمنٹ کی سیڑھیاں بنائیں تو اس کی پرائس اور پڑتی ہے، لوہے کی بنائیں تو اس کی پرائس اور ہوتی ہے. تو اس کو مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس طرح کی کانفلکٹس یا مس انڈرسٹینڈنگز سے بچا جا سکے. یہ ایک ویسی ایگزامپل ہے اسپیسیفکیشنز جو کہ اسٹیٹمنٹ آف ورک میں لکھی گئی تھی کہ سپوز اگر سول ہے تو اس کے لیے کنکریٹ سے ریلیٹڈ کچھ اسپیسیفک ڈیٹیلز یا انسٹرکشنز ہوں گی جو انڈیکس 101 میں گیون ہے، فیلڈ اکوپمنٹ، فائلنگ ایٹسٹرا. تو یہ کچھ سرٹن ایریاز ہیں. سپوز سول سے ریلیٹڈ یہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں، الیکٹریکل سے ریلیٹڈ یہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں، واک سے ریلیٹڈ یہ ہیں، انسٹالیشن سے ریلیٹڈ یہ ہیں. جس ایریا میں کلائنٹ کی کوئی اسپیسیفک کسی بھی قسم کی کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ضروری ہے کہ کلائنٹ لکھ کے دے اور جو پروجیکٹ کرنے والی کمپنی ہے یا کانٹریکٹر ہے وہ اس پہ ایگری کرے اور وہ اسٹیٹمنٹ آف ورک کا پارٹ بنے. ادروائز کنفیوژنز ہو جاتی ہیں اور پھر کانفلکٹ آ جاتے ہیں. تو ہم نے بات کی اسٹیٹمنٹ آف ورک کی. اسٹیٹمنٹ آف ورک کو ہم نے کہا کہ یہ ایک ڈیٹیل ریٹن ڈسکرپشن ہے پورے پروجیکٹ کی
جس میں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہر چیز انکلوڈیڈ ہوتی ہے، اور اس کا ایک پارٹ جو ہے ایک اور ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم پروجیکٹ اسپیسیفکیشنز کہتے ہیں، جس میں ہم ہر طرح کی اگر کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ مینشن کرتے ہیں. وہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ریلیٹڈ ٹو مین آور ہو سکتی ہیں، مٹیریل ہو سکتی ہیں، کوئی اسپیسیفک ایکوپمنٹ اگر اس میں یوز کرنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. اور لاسٹ میں سیکنڈ لاسٹ چیز ہے مائل اسٹون اسکیجول. یہ تو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ مائل اسٹون اسکیجولز میں ہم اسکیجول بناتے ہیں کہ اسٹارٹ ڈیٹ کیا ہوگی، اینڈ ڈیٹ کیا ہوگی، کب کب ہم کوئی ڈیلیوریبلز سینڈ کریں گے یا کوئی میجر مائل اسٹون اچیو کریں گے، اور اس کے بعد ڈیٹا آئٹمز مینس ڈاکومنٹیشن، کس ٹائم پہ ہمیں کوئی رپورٹ یا کوئی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سبمٹ کرانی ہوگی. اور لاسٹ ہے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. اب ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اور ایکشن پلان 100% ایک جیسے نہیں ہیں لیکن آلموسٹ ایک جیسے ہیں. ایکشن پلان میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پروجیکٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، سب ڈیوائڈ کرتے ہیں ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز انٹل کہ ہم موسٹ بیسک ایکٹیویٹی پہ پہنچ جائیں جو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم نے گوزنٹو چارٹ کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہم ایک گوزنٹو چارٹ بناتے ہیں. تو بیسیکلی اسی ایکشن پلان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بناتے ہیں، یا یہ کہہ لیں فار دا سیک آف سمپلسٹی کہ ایکشن پلان ہی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہے. یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایکشن پلان، ذرا زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتا ہے، اور اس کے لیے سافٹ ویئرز یوز کیے جاتے ہیں. ہم نے اس کے لیے جو سافٹ ویئر یوز کرنا ہے وہ یوز کرنا ہے مائکروسافٹ پروجیکٹ. تو آپ نے بیسیکلی یہ کرنا ہے کہ نیکسٹ کلاس سے پہلے، جو کہ نیکسٹ کلاس کل ہے، آپ نے اپنے اپنے لیپ ٹاپ پہ مائکروسافٹ پروجیکٹ کو جو ہے وہ انسٹال کر لینا ہے. اب مائکروسافٹ پروجیکٹ موسٹلی جب بھی آپ مائکروسافٹ پورا انسٹال کرتے ہیں تو اس کے اندر آلریڈی موجود ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیپ ٹاپ میں موجود ہوگا، اور اگر نہیں موجود تو آپ اس کا سیٹ اپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کہیں سے لے بھی سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ مائکروسافٹ پروجیکٹ کو جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے. اب مائکروسافٹ پروجیکٹ جب انسٹال ہو جائے گا تو ہم اس میں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنائیں گے. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر وہی ہے کہ آپ نے پورے پروجیکٹ کو انٹو اسمالر ایلیمنٹس ڈیوائڈ کرنا ہے، اور وہ اتنے اسمال ہوں کہ وہ مینیجیبل ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، انٹیگریٹیبل ہوں. مینیجیبل ہوں مینس ان کو مینیج کیا جا سکے. مینیج کیا جا سکے مینس اس کی کسی ایک اسپیسیفک بندے کو اس کی اتھارٹی دی جا سکے اور اس کی رسپانسبلٹی لگائی جا سکے کہ یہ کام تم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور آپ اس سے پوچھیں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا یہ کام کس کی رسپانسبلٹی تھی اور کون اس کے لیے آنسریبل ہے. انڈیپینڈنٹ ہوں مینس انڈیپینڈنٹ ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ لنک تو ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوں کہ وہ پچھلے والا کام کمپلیٹ ہوگا تو میں کروں گا، یا میرے ساتھ کوئی اور بندہ آئے گا تو میں یہ کام کمپلیٹ کروں گا. کوشش کریں کہ ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ نہ ہوں. ایٹ دا اینڈ ہم وہ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے حصوں کو جوڑ کے انٹیگریٹ کر کے، انٹیگریٹیبل مینس اسمال پیسز کو اکٹھا کر کے ایک لارجر پکچر بنائی جا سکے. اینڈ پہ ہم ایک ٹوٹل پیکج بنا سکیں سارے بلاکس کو اکٹھا کر کے، لیکن اس سے پہلے تک وہ انڈیپینڈنٹلی سارے لوگ اپنا اپنا کام جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوں، اور ہم اس کی پرفارمنس کو یا پروگریس کو میئر کر سکیں کسی ٹرمز میں کہ کتنے پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، کتنا رہتا ہے. تو یہ سارا کچھ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی ریکوائرمنٹس ہیں. اب آگے وہی ہے کہ یہ بنانے کا پرپز کیوں ہے، تاکہ ہم پلاننگ کو بہتر کر سکیں، کاسٹ اینڈ بجٹس کا اسٹیمیٹ لگا سکیں، ٹائم کو ٹریک کر سکیں کہ کتنا ٹائم کسی ایکٹیویٹی پہ لگے گا اور کتنا ٹائم نہیں لگے گا. اس کے ساتھ کوئی ریسورسز یا مین آورز وغیرہ وہ ہم اسائن اٹیچ کر سکیں. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنانے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایکٹیویٹی کو کوئی ٹائم، کوئی اسپیسیفک بندہ، کوئی ریسورسز جو ہیں وہ اسائن کر سکیں، اور اس کے بعد جب وہ کام کمپلیٹ ہو جائے تو اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ بھی کر سکیں. ہم نے اس کے بعد اس کی جو بھی ہم نے نیٹ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنایا ہے تو اس سے آگے ہم نے نیٹ ورکس بنانے ہیں، اور ان نیٹ ورکس
کیوں بناتے ہیں. نیٹورکس جو ہیں وہ اسکیجولنگ کے لیے بناتے ہیں, وہ نیکسٹ چیپٹرز میں ہم بنائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور اس کے علاوہ رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس بھی بنائے جاتے ہیں کہ ایک ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنایا, ایک اوور آل کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کیا, اور اس کے بعد ہر کام کو اسپیسیفک بندے کو اسائن کرنا بیسیکلی رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس کہلاتا ہے. وہ میں آپ کو آگے دکھا دوں گی. اس کے بعد یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا کچھ ایک فارمیٹ ہے. اب ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے ڈفرینٹ فارمیٹس یا ڈفرینٹ میتھڈس ہیں جو ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں, لیکن موسٹلی ہم اس کو لیولز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. آئی مین لیولز کی ہم نے ایکشن پلان میں بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے ایک اوور آل جو ٹوٹل پروگرام ہے وہ لیول 1 ہے. جب ہم اس کو مزید سب حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں یا پروجیکٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لیول 2 ڈویژن ہے. اور پھر ہر پروجیکٹ کو ٹاسکس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, پھر سب ٹاسک, ورک پیکیجز, اور اینڈ پہ لیول آف ایفرٹ آ جاتا ہے. یہ جو 1 to 3 تک لیولز ہیں یہ مینیجرز کرتے ہیں یا ٹاپ مینجمنٹ کرتی ہے, اور یہ جو 4 5 6 لیولز ہیں یہ پھر پروجیکٹ کی ٹیم یا پروجیکٹ ممبرز جو ہیں وہ ان 3 لیولز کی ڈویژن کرتے ہیں. تو بیسیکلی انڈینچرڈ اسٹرکچر یہاں آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہوگا. اب انڈینٹ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ہم ہمارے لیپ ٹاپس میں جب ہم ٹیب پریس کرتے ہیں, ٹیب کا بٹن پریس کرتے ہیں تو انڈینٹ آ جاتا ہے, ایک لیول آگے چلا جاتا ہے, تو ہمیں وہ پتہ ہے کہ یہ سب ڈویژن ہے, یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے. تو آپ کو جب میں مائکروسافٹ پروجیکٹ میں یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنا کے دکھاؤں گی تو وہاں میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی کہ انٹینشن کا کیا مطلب ہے یا وہ ہم کیسے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں. یہ وہی رسپانسبلٹی کی بات آ گئی. میں نے کہا تھا کہ جو فرسٹ 3 لیولز ہیں وہ مینیج ہو جاتے ہیں بائی ٹاپ مینجمنٹ یا ٹاپ پروجیکٹ مینیجر, اور جو لاسٹ 3 لیولز ہیں وہ فنکشنل مینیجر یا پھر جو بھی پروجیکٹ کی ٹیم ہوگی وہ لوگ اس کی ڈویژن کرتے ہیں. یہ وہی ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بناتے ہوئے بہت دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ بیس بنتا ہے رسپانسبلٹی میٹرکس کی, جو ابھی میں نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو شو بھی کر دوں گی. نیٹ ورک اسکیجولنگ جو ہے وہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو دیکھ کے کی جاتی ہے. کاسٹنگ, رسک انالیسز, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسڈ ہوتی ہیں آن ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. تو بیسیکلی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جو ہے وہ بڑے دھیان سے بنایا جاتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی, جس میں ہم نے یہ کچھ ٹاسکس, یہ سب پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے, اور یہ اس سے نیکسٹ لیول ہے. ہم نے پہلے کہا تھا ایک لیول 1 پروگرام, لیول 2 پروجیکٹ, اور لیول 3 میں ہم ان پروجیکٹ کو ٹاسکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اس کا رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس ہے کہ ہم یہ اسائن کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ریسورس پرسنس ہیں, یہ ہیومن بینگز ہیں, ایک پروجیکٹ مینیجر ہے, کوئی کانٹریکٹ ایڈمن ہے, کوئی پروجیکٹ انجینئر ہے, کوئی انڈسٹریل انجینئر ہے, اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ شیپس نظر آ رہی ہوں گی. ان شیپس کا میننگ کیا ہے یہ یہاں جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر یہ ٹرائی اینگل ہے تو دیٹ مینز یہ پرسن رسپانسیبل ہے. اگر یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا تو وہ آنسریبل ہے کہ اس نے ہی یہ کمپلیٹ کرنا تھا. جو یہ جہاں پہ سرکل ہے دیٹ مینز اس کا کام صرف سپورٹ دینا تھا, رسپانسیبل وہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گروپ, اگر کوئی گروپ بنایا ہے تو اس میں جو گروپ لیڈر ہے وہ رسپانسیبل ہے, اور جو ٹیم ممبرز ہیں وہ سپورٹ کریں گے اپنے گروپ لیڈر کو کام کمپلیٹ کرنے میں. اگر کسی نے پوچھنا ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو وہ پروجیکٹ مینیجر سے پوچھے گا کہ یہ کام تمہاری ذمہ داری تھی. نوٹیفیکیشن کس نے کس کو نوٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے بلیک باکس ہے, اور اگر کسی کام کے لیے اپروول لینی ہے تو اس کے لیے انہیں سرکل شو کیا ہوا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں دیٹ مینس ٹاسک A1 تو پروجیکٹ مینیجر سے اس کی اپروول لینی پڑے گی, پروجیکٹ انجینئر جو ہے اس کو سپورٹ کرے گا, اور انڈسٹریل انجینئر جو ہے وہ اس کا رسپانسیبل ہوگا. تو دس از بیسیکلی اے رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس, جہاں ہم نے جو ٹاسک یا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنایا ہے یا جو ٹاسک ڈیوائڈ کیے ہیں ان کو ڈفرینٹ لوگوں کو اسائن کر دیا ہے. تو دس از آلسو کالڈ رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس, یا آپ اس کو لینئر رسپانسبلٹی چارٹ بھی کہہ سکتے ہیں.
تو آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ لوگ